انداز ہونے لگے. فیصل آباد کے اسپتالوں میں بہت کم مریض داخل. ادویات کا استعمال انتہائی کم ہو گیا. 37 قسم کی دوائیاں پڑے زائد المیعاد ہونے کا خدشہ. ڈی ایچ کیو اسپتال انتظامیہ نے سی ای او سے مدد مانگ لی. چنیوٹ کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں وابڈہ ملازم کے جاں بحق ہونے کا معاملہ زور پکڑ گیا. وابڈہ ملازمین کے بعد ڈاکٹرز بھی سراپا احتجاج. علاج میں کوتاہی نہیں برتی. ڈاکٹرز نے رپورٹ یک طرفہ قرار دے دی. ہسپتال میں کام بند ہونے سے مریض علاج کے لیے خوار. فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں نرسوں کا ایم ایس اور نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کے خلاف احتجاج. من پسند نرسوں کو نوازنے اور رشوت لے کر من مرضی ڈیوٹی لگانے کا الزام. محکمہ صحت سے نوٹس لینے کی اپیل. سنوائی نہ ہونے پر کام بند کرنے کا اعلان. جنگ میں نشے کے عادی افراد کو لعنت سے بچانے کے لیے انتظامیہ متحرک. ڈی ایچ کیو اسپتال میں مرکز برائے بحالی عادی منشیات قائم کر دیا گیا. نشے کے عادی افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا. 4 بیڈ مختص ڈاکٹرز اور عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی. ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو کی جانب سے تمام متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری. فیصل آباد میں ٹرانسفارمر خرابی معمول بن چکی. کوتوالی روڈ کا ٹرانسفارمر جل گیا. بجلی 2 دن سے بند. کاروباری طبقہ بری طرح متاثر. سول لائن ڈویژن پر ٹال مٹول سے کام لینے کا الزام. پاورلوم انڈسٹری کے لیے بجلی کے بلوں میں وزیر اعظم ریلیف ختم. فیصل آباد میں آل پاکستان کاٹن پاورلوم ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس. ویڈیو لنک پر آر ٹی او فیصل آباد بھی موجود. چیئرمین چودھری نواز اور سابق چیئرمین خادی مان کی بھی شرکت. چودھری نواز بولے ہمیں بجلی میں ریلیف دینے کی بجائے ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں. کمالیہ میں دریائے راوی ملفتیانہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. حفاظتی بند تحال پر نہ کیا جا سکا. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب. انتظامیہ کی جانب سے دورے کیے جاتے ہیں, اقدامات نہیں. بینک سے قرضہ لے کر فصل کاشت کی ازالہ کیا جائے, کسانوں کی دہائی. جھنگ میں بھی سیلاب کا خطرہ. سابقہ اثرات اب بھی موجود. مثلاً 18 ہزاری گڑھ مہاراجہ سب سے زیادہ متاثر. رابطہ سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جبکہ چنیوٹ میں قائم مقام ڈپٹی کمشنر طاہر خان نیاسی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک. تیاریوں کے جائزے کے لیے ریسکیو 1122 اسٹیشن کا دورہ. جھنگ اور چنیوٹ میں موسلادھار بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. زرعی ماہرین نے بارشیں دھان کی فصل کے لیے فائدہ مند قرار دے دی. محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی. عید سے قبل عوام کی جیبیں منافع خوروں کے ہاتھوں قربان. پیاز 30 کی بجائے 60. ٹماٹر 120 روپے کلو فروخت. ادرک 400. لہسن 240 روپے کلو میں فروخت. لیمو بھی 50 کی بجائے 150 میں ملنے لگا. چکن کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. روانہ میں مرغی کا گوشت 260 سے بڑھ کر 300 روپے کلو ہو گیا. چینی کے نرخ 70 روپے کلو کی لسٹ آویزاں. عمل درآمد نہ ہو سکا. تانتیا والا میں چینی 85 سے 90 روپے کلو میں بیچی جانے لگی. عوام کا کسی بھی دکان پر سرکاری نرخ نامے کے مطابق چینی نہ ملنے کا شکوہ. آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا ٹیکس میں کمی کا مطالبہ. ملک گیر ہڑتال کا آپشن زیر غور. فیصل آباد ڈویژن میں بھی پیٹرول کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا. عوام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی. حکومت سے معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی اپیل. وزیر ہوا بازی نے 262 پائلٹس کی ڈگریاں جاری قرار دی. سول ایویشن نے تردید کر دی. ایم پی اے فقیر حسین ڈوگر اور سابق ڈیپٹی میئر امین بٹ نے بیان کو قومی ادارے کے لیے تباہ کن قرار دیا. پیپلز پارٹی فیصل آباد کے صدر رانا نعیم دستگیر اور غلام سرور خان نے وفاقی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی شدید مذمت کی گئی.
اگر وہ بیان دے کر پورے ملک کا امیج برباد کیا، بڑا گرک معیشت کا کیا اور اب بیان دے دیا کہ وہ سارے صحیح ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کا جو بیان ہے وہ نہ صرف مضحکہ خیز ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے وقار پر ایک بہت بڑا اس کو سانحہ کہا جا سکتا ہے۔ چنیوٹ کے تمام سرکاری محکموں میں 500 سے زائد عارضی ملازمین حکومتی نظروں سے اوچھل۔ محکمہ صحت، تعلیم، لائف اسٹاک فیڈ، میونسپل کارپوریشن کے سینکڑوں ملازمین شامل۔ مدت ملازمت پوری نہ ہونے کے باوجود تاحال مستقلی نہ ہونا لمحہ فکریہ۔ جناب امپلائڈ یونین کے سرپرست سید نور الحسن کا ملازمین کی جلد مستقلی کا مطالبہ۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز سے پنجاب ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز کی ملاقات۔ مرکزی صدر کاشف شہزاد چودھری نے کمپیوٹر اساتذہ کے مسائل سنے، مطالبات پیش کیے۔ وزیر تعلیم کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج کو مؤخر کیا۔ فیصل آباد کے سرکاری اسکولوں میں کتنی رہائش گاہیں ہیں؟ وہاں کون رہ رہا ہے؟ کیا ملازمین کنوینس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس کٹوا رہے ہیں؟ محکمہ تعلیم کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ سی او ایجوکیشن نے نوٹس لے لیا، ڈی اوز ایجوکیشن سے رہائش گاہوں اور مقیم افراد کی تفصیلات طلب۔ انڈور گیمز کے لیے فیصل آباد میں بننے والا جدید اسپورٹس کمپلیکس کھڈے لائن لگ گیا۔ 2018 میں کام کا آغاز ہوا، باقی ماندہ 37 کروڑ میں سے صرف 3 کروڑ کی منظوری اور وہ بھی بر وقت جاری نہ ہو سکے۔ ایک اور سال گزر گیا مگر چنیوٹ کی حالت نہ بدل سکی۔ مرکزی شاہراہوں پر کام ہوا، نہ ہی ڈسٹرکٹ اور جوڈیشل کمپلیکس پر۔ گزشتہ مالی سال میں کوئی بھی منصوبہ شروع ہوا نہ کام ہو سکا۔ فیصل آباد میں کار پارکنگ فیس میں اضافے کی تجویز زیر غور۔ کچہری روڈ، سرکولر روڈ، کارخانہ بازار اور امین پور بازار میں پارکنگ فیس بڑھائی جائے گی۔ کار پارکنگ 40، ہیوی ٹرانسپورٹ فیس 50 روپے کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کو ایم ڈی پارکنگ کمپنی ذیشان عامر نے تجویز پیش کی، جبکہ کچہری بازار کے تاجر پارکنگ کے مسائل سے پریشان۔ فیصل آباد کی ناظرہ اسپیننگ مل نے ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کے ریفنڈز لیے۔ ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی کی آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، سیلز ٹیکس ریفنڈز کی مد میں غیر قانونی طور پر 93 لاکھ روپے وصول کیے گئے۔ فیکٹری مالکان کو شو کاز نوٹس جاری۔ پاکستانی آم کی برآمد کو کرونا وائرس لے ڈوبا، گلف سمیت یورپی ممالک میں آم نہیں بھیجا جا سکے گا۔ آم کا کاروبار کرنے والے مایوسی کا شکار، گزشتہ سال 1,20,000 ٹن آم برآمد کیا گیا تھا۔ بڑھتی مہنگائی اور ٹیکسز، بلال گنج اور اسپیئر پارٹ مارکیٹ فیصل آباد کے تاجر پریشان۔ قیمتوں اور ٹیکس ڈیوٹی میں اضافے سے کاروبار متاثر ہونے لگا۔ تاجروں نے حکومت سے ٹیکس ڈیوٹی میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی ہدایت پہ آٹے کی تحصیل کا جائزہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کی تحصیلوں میں آٹے کی رسد اور دستیابی کی چیکنگ۔ 20 کلو کا تھیلا مقررہ قیمت 860 روپے میں بیچنے کی تاکید۔ چنیوٹ انتظامیہ بھی طے کردہ قیمت پر آٹے کی سپلائی بحال کرانے میں کامیاب۔ سہولت بازار میں سبسڈائز ریٹ پہ چینی بھی ملے گی۔ فیصل آباد میں لاکھوں روپے خرچ کر کے تھانہ کلچر تبدیل کرنے کی کوششیں رائے گاں۔ تھانوں کی بلڈنگ کی حد تک تو تبدیلی آ گئی مگر اصلیت ابھی بھی وہی کی وہی۔ تھانہ غلام محمد آباد میں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کی ایک بھی سہولت فراہم نہ کی جا سکی۔ احمد پور سیال کے علاقے کوٹ بہادر میں محکمہ صحت کی مبینہ غفلت۔ 25,000 سے زائد آبادی کے لیے صرف ایک ڈسپنسری۔ ایل ایچ وی بھی ایک، شہریوں کو علاج معاوضے میں مشکلات کا سامنا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر مانیٹرنگ محکمہ داخلہ شہزادہ خرم کا جھنگ جیل کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے جیل کے مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا۔ شہزادہ خرم نے قیدیوں سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل فاروق سلطان نے بریفنگ دی، جبکہ جیل کے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفنس فیصلاباد ریجن چودھری اصغر علی کا چنیوٹ آفس کا دورہ، محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائیوں، فائر فائٹنگ کے آلات، ٹریننگ سیمینار اور کارکردگی بارے بریفنگ لی، جبکہ گاڑیوں کے انسپیکشن میں دیگر معاملات کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ احمد پور سیال کے علاقے اڈا کوٹ بہادر میں تجاوزات کی بھرمار، مین شاہراہ خوشاف مظفر گڑھ روڈ کی اطراف پہ ریڑھی وانوں کا رش حادثات کا سبب بننے لگا۔ تجاوزات کی وجہ سے خواتین کو بھی گزرنے میں مشکلات کا سامنا، شہریوں کی انتظامیہ سے فوری طور پر تجاوزات ہٹانے کی اپیل۔ جھنگ میں محکمہ جنگلات سے پلانٹ فار پاکستان ڈے منانے کی تیاری کر لی، جھنگ میں پلانٹ فار پاکستان ڈے کے موقع پر 10,000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ فیصل آباد شہر کے واسیوں کے لیے اچھی خبر، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کے لیے 4 کروڑ روپے مختص، 4 کروڑ اسٹریٹ لائٹس کی تعمیر و مرمت پر لگائے جائیں گے۔